السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں کی بات کے جواب میں حضرت ولید بن ولید بولے، میں نے سوچا اگر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے میں کیس سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے ان کو قید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لیے قنوت میں رہائی کی دعا فرمانے لگے۔ آخر ایک دن ولید بن ولید مکہ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایسے ہی ایک قیدی حضرت وہب بن عمیر جو بعد میں اسلام لائے نے بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور کافروں کی شکست کے بعد قیدی بنا لیے گئے تھے۔ وہب بن عمیر کے والد کا نام عمیر تھا، ان کے ایک دوست تھے صفوان۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق مکہ کے قریش سے تھا۔ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک روز یہ دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے، قتل ہونے والے بڑے بڑے سرداروں کا ذکر کرنے لگے۔ صفوان نے کہا، اللہ کی قسم ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہیں قتل کر دیتا معاذ اللہ۔ میرے پاس وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے، میرا اپنا بیٹا وہب ان کی قید میں ہے اور بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سننا تھا کہ صفوان نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قرض میرے ذمے ہے اور وہ میں ادا کروں گا اور تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفالت کروں گا۔ عمیر نے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پختہ عزم کر لیا اور کہا، پس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس ساری بات کا ذکر کرو گے نہ میں۔ صفوان نے وعدہ کر لیا۔ عمیر نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کی دھار کو تیز کیا اور پھر اس کو زہر میں بجھایا، پھر مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر عمیر نے دیکھا کہ حضرت عمر کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کی نظر ان پر پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے عمیر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا دشمن ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر وہ فوراً وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک میں گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، خدا کا دشمن عمیر ننگی تلوار لے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اسے میرے پاس اندر لے آؤ۔ حضرت عمر فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹکا پکڑ کر انہیں اندر کھینچ لائے۔ اس وقت وہاں کچھ انصاری موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر عمیر کو اس طرح پکڑ کر لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے اور جاہلیت کے آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر بولے، میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس تلوار کا کیا مطلب؟ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چونکہ حضرت عمیر کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے ہی بتا دیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمیر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض نہ ادا کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا معاذ اللہ۔ اس پر صفوان نے کہا تھا، اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی خیال وہی رکھے گا، ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا ارادہ پورا ہونے نہیں دیں گے۔ عمیر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتا تھا یا صفوان کو۔ چنانچہ اب عمیر فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔
جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ پس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمیر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی۔ اب حضرت عمیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ واپس مکہ آ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان کو یہ اطلاع ملی کہ عمیر مسلمان ہو گئے تو وہ ہکا بکا رہ گئے اور قسم کھا لی اب کبھی عمیر سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمیر صفوان کے پاس آئے اور پکار کر کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمیر نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا، رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کرا رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دی۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزا بھی تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اس لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کے فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت حبشہ میں ہی تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کے لائے انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا ہوں، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بی بی سیدہ سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچا زاد بھائی علی کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ جناب بی بی سیدہ خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ
تم زرع کو فروخت کر دو۔ حضرت علی نے وہ زرع 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی زرع بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا یہ زرع اسلام کے شہ سوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا یہ درہم اس زرع کے بدلے میں علی کو دے دیں، ساتھ ہی انہوں نے زرع بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچ پورا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور جناب بی بی سیدہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو دوستو آج کا یہ پیغام یہاں پر مکمل ہوا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔